حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ نظر سے گزرا. میں تو بیانات میں کئی بار یہ بات کہہ چکا تھا, لیکن انہوں نے جس طرح سے ملفوظ میں بتایا نا, وہ مزہ بہت آیا اس میں. میں اکثر بیانات میں کہتا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل, ایک بہت بڑی دلیل یہ کہ آپ کی سیرت میں تکلف نہیں تھا. آپ کی سیرت میں تکلف نہیں, کبھی آپ نے بشریت سے اونچا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ انما انا بشرم مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہی کہا نا آپ نے. وہ آتے تھے, آپ یہ کر دیں, آپ چشمے جاری کر دیں, آپ ایسے کر دیں, آپ ایسے کر دیں, مردوں کو زندہ کر دیں وغیرہ. آپ نے فرمایا سبحان ربی, بھائی میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے, میرا خدا یہ سارے کام کر سکتا ہے, میں تو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر اور بشر ہوں. وہ پھر کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں فلاں کس کا بیٹا ہے, غیب کی خبر بتائیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. آپ فرماتے تھے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر, بھائی میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ ہوتا. مجھے تو خود نقصانات ہو رہے ہیں, جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے, بعض دفعہ کوئی کام میں کل کا سوچ کے کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے. مجھے اگر پہلے سے پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تو مجھے نقصان کیوں ہو. کتنے دعوے میں کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. کوئی مذہبی آپ نے اسکالر دیکھا جو 2 نمبر ہو اور وہ اپنی ایسی نفی کرتا ہو اپنی ذات کی؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ شف سرکار کو دیکھ لو. آپ شف سرکار کے پاس جاؤ کہ میری والدہ کی بینائی چلی گئی ہے, میں چاہتا ہوں واپس آ جائے. وہ کہے گا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں, اگر میرے ہاتھ میں لوگوں کی بینائی لانا ہوتا تو میں آغا خان میں لوگوں کے آنکھوں کا یہ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھا ہوتا. یہ کہتا نا وہ. آپ شف سرکار کے پاس جاؤ کہ حضرت آپ نے پھونک لگا کے فلاں کا گھٹنا ٹھیک کر دیا, حضرت میرا گھٹنا بھی ٹھیک کر دیں. پھونک سرکار اگر اوریجنل 1 نمبر پیر ہوتا تو وہ کہتا بھائی میری پھونکوں میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں سلنڈر بھروا کے آغا خان ہاسپٹل میں رکھ لیتا. پھونکوں کے سلنڈر جو بھی آتا آغا خان والے اس پہ اسپرے کرتے اور اس کے گھٹنے ٹھک کر کے ہول سیل کے حساب سے گھٹنے جڑتے لوگوں کے. یہ کہتا نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے عامل ہیں اوٹ پٹانگ لمبی لمبی پھینکتے ہیں. آپ ان کے پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ, جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ حضرت میرے سر پہ بال نہیں آ رہے, تو اس کو چاہیے جواب میں کیا, میں کیا ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر ہوں کیا ہیں؟ لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں میری 2 شادیاں ہو گئی, کوئی طاقت کی دوا بتا دیں. میں کہتا ہوں میں کوئی حکیم ہوں, میں کوئی ڈاکٹر ہوں بھائی. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں نا کاروبار, میں کوئی کاروباری مشورے دیتا ہوں؟ میرے اپنے کاروبار نہیں کتنے ڈبو چکا ہوں میں. آپ ان جاہل پیروں کے پاس جائیں, سب کچھ انہی کے پاس ہے, سب کچھ. وہ واقعہ نہ رہ جائے وہ جو میں سنا رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا نا, پھر اس سے آگے میں آؤں گا, ایک ٹرن ماروں گا. ایک ٹاپک ہے وہ جو میں نے دماغ میں ابھی میرے نازل ہوا ہے دماغ میں وہ. تو آپ جتنے یہ وہ کیا کس کی بات کر رہا تھا میں, پیرو مرشد سرکار کو دیکھ لو, یہ جتنے بدعتی پیر ہیں ان کو دیکھ لو, بیٹھے ہوں گے پھینکتے جائیں گے. بھائی تمہاری پوزیشن ہے کیا, تم ہو کیا؟ ہمارے نبی سے پوچھتے تھے غیب کے آپ کل کی بات بتائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. نے فرمایا بھائی کل کی بات تو اللہ جانتا ہے, میں تھوڑی جانتا ہوں. اور اتنی وضاحت کر دی, دیکھو اگر میں کل کی باتیں جانتا ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہوتا ہے؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. مجھے تو پتا چل جاتا یہ کام کرنے سے یہ نقصان کا خطرہ ہے, میں نہیں کرتا. تم دیکھ رہے ہو مجھے بھی نقصان ہوتا ہے. پھر وہ کہتے تھے آپ تو بازاروں میں خریداری کرتے ہیں, بھائی آپ کے پاس تو فرشتے ہونے چاہیے تھے, آپ بازاروں میں جاتے ہیں, شاپنگ بھی کرتے ہیں, خریداری بھی کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو کیا ہو گیا, میں تو بشر ہوں, انسان تو خریداری بھی کرے گا. کیا خیال ہے بھائی, اس کی اولاد بھی ہوگی. وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے موت کے بارے میں کہتے تھے, آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. افإن مت فهم الخالدون, آپ پر موت ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی تو دنیا سے جائیں گے. اور صرف نبی نے باتیں نہیں کی ہیں, معاذ اللہ, نبی نے ذہن بنایا صحابہ کرام کا
یہ ذہن بنا کے گئے ہیں. خدا کی قسم باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, ذہن بنانا مشکل. بعض دفعہ پیر و مرشد باتیں کر رہا ہوتا ہے تواضع کی, میں خاکسار, میں متواضع, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ذہن وہ یہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں, میں بہت مبارک ہستی ہوں, اور میرے پاس اختیارات ہیں, میرے پاس طاقتیں ہیں. لہذا توحید کی دعوت دے رہا ہوگا, مرے گا تو اسی کی قبر پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ ذہن ایسا بنا کے گیا ہوتا ہے. وہ بھائی 2 نمبر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ذہن تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تواضع والی, لیکن جو مائنڈ سیٹ کر کے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہیں بہت پہنچے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پہنچے ہوئے تھے, آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے, مگر الوہیت والی کوئی چیز آپ میں نہیں تھی, خدا نہیں تھے. اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. آپ نے ذہن بنایا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. بعض دفعہ انسان ایسے بھی کہہ دیتا ہے تواضعاً کہہ دیتا ہے نا, پیر و مرشد تو چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ سجدے ہوں, وہ تواضعاً کہہ دے گا دیکھو سجدہ نہیں کرنا, توحید پرست بنو. اندر اندر سے چاہ رہا ہوگا کیا ہو, سجدے ہوں. لیکن ہمارے نبی نے امکان ہی ختم کر دیا, فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اب لعنت کے بعد تو آپشن کیا ہو گیا, کس قدر سخت تنبیہ, ان پر لعنت ہو جو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنایا, سجدہ گاہ بنایا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو دعوے میں کلیئرٹی ہے نا, دعویٰ ایک ہی ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا. پھر وہ کہتے تھے بھئی اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں چنا؟ بھئی اللہ سے پوچھو, میں کیوں بتاؤں. تو اللہ نے وحی نازل کی, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, بھائی زمین میں اگر فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہیں تو ان کا جو مینٹور ہوگا, ان کو جو گائیڈ کرنے والا ہوگا, وہ بھی کون ہوگا؟ انسان ہوگا. جنس سے مائل ہوتی ہے نا. دیکھو یہاں کوئی جن بٹھا دو بیان کرنے کے لیے, بیٹھے گا کوئی؟ فرشتہ آ جائے بیان کرنے کے لیے تو بیان میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا. ہم کہیں گے تو فرشتہ ہے, نہ تجھے بھوک لگتی ہے, نہ تجھے تیری کوئی ملازمت ہے, تو صبح تک بھی بیٹھا رہے گا نا, تیرے پاس بہت ٹائم ہے, تو تکبیر اولا سے نماز ہی پڑھنی ہے. تو نے انسان ہو جس کو پراٹھے بھی کھانے ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, گیس وضو بھی بچانا ہے اس نے, پراٹھے کھا کے, گوبھی کے پراٹھے کھا کے وضو بچانا کتنا مشکل کام ہے. میں تبھی جی گوبھی کے پراٹھے کبھی نہیں کھاتا میں. یار خود سوچو, پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی ہے, گوبھی کے پراٹھوں کی بدبو کون برداشت کرے گا؟ تو اس لیے یہ چیزیں جب کھایا کرو کسی محفل میں نہیں جایا کرو. خیر, تو فرشتہ بیان کر رہا ہوں, ہم بولیں گے بھائی یہ تو فرشتہ ہے, اس کے تو کوئی مسئلے ہی نہیں ہے, یہ تو اچھی اچھی باتیں ہی کرے گا. جس کے ساتھ سارے مسئلے ہوں. ہمارے نبی کی 9 بیویاں, غربت, بھوک آپ کو بھی لگتی تھی, بیمار آپ بھی ہوتے تھے, آپ بھی زخمی ہوئے میدان جنگ میں, دانت ٹوٹے, آپ کے دانت شہید ہوئے, آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا, آپ کو غم ہوا. زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولے چہیتے بیٹے, جن کو حب رسول اللہ, جب کسی نے سفارش کرنی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے زید ابن حارثہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو نبی سے سفارش کرے, جا کے ان کو پکڑو. رشتے کرانے ہوتے تھے نا, لوگوں نے زید ابن حارثہ سے رابطہ کرتے تھے, یار یہ نبی سے جا کے سفارش کریں. اتنے محبوب, وہ جنگ میں شہید ہو گئے. آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار جو آپ کو انتہائی محبوب, وہ جنگ میں شہید. آپ کے چچا حضرت حمزہ جنگ میں شہید. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں تو لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے. بھائی جو ویژن یہ لے کر آئے ہیں, سب سے پہلے خون ان کا اپنا بہ رہا ہے, اپنے رشتے داروں کے. آج ہمارے سیاسی لیڈروں پہ میں تبھی تو کہتا ہوں بس زیادہ فری نہ کرایا کرو ان کو. سیاسی لیڈروں کو ووٹ دا کے دے دیا کرو, تھوڑا سا تعریفی بیان داغ دیا کرو, زیادہ فری نہ کراؤ ان کو. سمجھ رہے ہو, آپس میں لڑو مت, کیونکہ یہ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں, اور ہم اور آپ کو خونی لڑائیوں میں ڈلوا چکے ہوتے ہیں. اور جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مفاد ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا باپ بناتے ہیں یہ لوگ. لیکن بس ایک پیغام میں آپ سے کو دینا چاہتا ہوں, کوئی عالم چاہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے یا سپورٹ نہ کرے, کوئی عالم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے, کوئی عالم مسلم لیگ کو سپورٹ کرے یا مسلم لیگ کی مخالفت کرے, ان بیسس پر کسی عالم سے دشمنی مت مولو. سمجھ رہے ہو, کسی عقیدت کی بیس یا نفرت کی بیس یہ مت بناؤ. عقیدت کی بیس ہے دین کا علم,
چاہے وہ آپ کی جماعت کو فیور کرے چاہے جماعت کو فیور نہ کرے. ہر عالم کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ اس نظریے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے دور میں ایک بڑے عالم تھے جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے. بہت سے علماء کو ان پہ اعتراض تھا, یار آپ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہو. پھر علماء نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے بتایا کہ میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں. چند چیزیں ایسے ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ علماء خاموش ہو گئے. تو ان علماء سپورٹ تو پھر بھی نہیں کیا ایم کیو ایم کو, لیکن ان کو کہا بھائی ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. تو بہت سارے علماء کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی بیس پہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی جے یو آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی مسلم لیگ کو, کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں آپ اس میں اعتدال میں رہو. اس بیس پر علماء سے دشمنی مت مولو کہ وہ فلانے میں کیوں ہے, وہ فلانے میں کیوں ہے, فلانے میں. سب علماء اور انبیاء کے وارث ہیں. جو بھی خیر کی بات کر رہا ہے ممبر پہ, بس اس کی بات کو لو. آپ اس اختلاف میں زیادہ آگے مت جاؤ, ورنہ زبانیں خراب ہوں گی, دل خراب ہوں گے, اور عقیدت پھر سب سے ختم ہو جائے گی. جب ایک سے عقیدت نکلتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے سب سے عقیدت نکلتی ہے. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے بھی خلاف مت ہو. آپ کے رشتہ داروں میں تو دیکھتا ہوں رشتہ دار جمع ہو نا کہیں دعوت پہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے یا منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پاگل ہو گیا ہو یار, برین ہیمریج سے مر جاؤ گے بھائی. تمہارے رشتہ دار ہیں یار, تمہارے بھائی بہنیں ہیں, چچا ماموں ہیں, ملو آپس میں. چاہے کوئی پی ٹی آئی میں, کوئی جے یو آئی میں, کوئی مسلم لیگ میں, کوئی بات نہیں, ایک حد تک آگے جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ لیڈروں کے چکر میں بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. اب میں جلدی سے وہ ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے تکلفی. جو بات پوچھی جا رہی ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا, یہ بڑی زبردست بات لکھی, فرمایا کہ پیغمبر کے صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تکلف نہیں تھا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اقامت ہوئی, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول گئے. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. اب جو کم ظرف ہوگا وہ اس کو دلیل سمجھے گا پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی, معاذ اللہ. وہ کہے گا دیکھو نبی ہو کے غسل کرنا بھول گئے, یہ کیسے نبی ہیں. لیکن جس کی کوئی مینٹل لیول صحیح ہوگا نا, دماغ صحیح ہوگا, کہے گا خدا کی قسم کوئی جھوٹا شخص اتنی بڑی بھول کا برسر ممبر اعلان نہیں کر سکتا. یہ اس کی علامت ہے, جو آپ کے دل میں وہ آپ کی زبان میں. تکلف والے لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں. جھوٹا آدمی تکلف کر کے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا, باتیں گھماتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ادھر سے گھمائے گا ادھر. ہمارے نبی کی سیرت کتنی صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران آپ نے اپنے نواسوں کو دیکھا, سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو. اب خطبے کے دوران باتیں کرنا منع, کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر گئے, دونوں کو اٹھا کے لے آئے گود میں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا, آگے بڑی عجیب بات ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صحیح کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے. دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, خطبہ دے رہا ہوں, لیکن اولاد کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ نے صحیح کہا, یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں. یار اتنی کلیئرٹی یار, گویا اپنے آپ کو خطا کار بھی قرار دے رہے ہیں کہ بھائی یہ بچے دیکھ کے میں تو, اللہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بچے اللہ کے ذکر سے تمہیں کیا کرتے ہیں, غافل. خطبہ دے رہا ہوں اور مجھ سے نہیں رہا گیا, غفلت طاری ہو گئی میرے اوپر. اصل میں طاری ہوئی نہیں, اللہ نے طاری کروائی ہے آپ کے اوپر, تاکہ آپ کی جو سیرت ہے نا, صاف ستھری سیرت, وہ عوام کے سامنے آئے. عرب نا اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے, اس کو وقار کے خلاف سمجھتے تھے. جو زیادہ باوقار لوگ ہوتے ہیں, سوٹ ٹائی ہر وقت 3 پیس سوٹ میں, بچوں کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈیزائن کے ابا گھروں میں پائے جاتے ہیں. ایک دیسی ابا ہوتے ہیں, گھر میں آئے بچوں کو اونچے, جو میرے جیسا جو گائے بھینسیں پالتا ہے, بکریاں پالتا ہے, گھر میں آیا, بچوں کو ساتھ کلا بازی ہوئی, پیار کیا بچوں کو, شرارت کی, کوئی بچے نے اوپر چڑھ گیا, کوئی ادھر پیشاب کر دیا. یہ سب گھروں میں جو نارمل انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے ناک پہ مکھی والے ابے بھی بہت دیکھے ہیں مارکیٹ میں اپنی زندگی میں. ایسے ابا, لوگ کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. ابا بہت بڑے آفیسر ہیں, وہ آئیں گے بڑے آرام سے اپنے بیٹھے اور چیزیں سب سیٹ رکھی ہوئی ہیں, کوئی چیز, کوئی بچے بھی خوف سے نا
کانپ رہے ہیں, مجال ہے کوئی دائیں سے بائیں کر دے کوئی چیز سے بیٹھے ہوئے آ کے. اب بچوں کو پیار بھی کریں گے, بیٹا کیسے ہو, ہاؤ آر یو, فائن, نائس, بس ایسے بچے کو آرام سے کچھ جیب خرچی ورچی دے دی, تھینک یو, چلو گئے. بڑی ڈسپلن کے ساتھ بچوں سے ملا جا رہا ہے, کوئی کلا بازی نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہ بچوں کے گال پہ پیار کر رہے ہو پھر گھما رہے ہو, جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. کیسے مزہ آتا ہے بچوں کی, اپنے بچے ہوں یا پوتے نواسے ہوں, آدمی ان کے ساتھ توتلی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, کیا خیال ہے, انہیں جیسا بن جاتا ہے نا, آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے بچوں کو. لیکن جو بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب چھچوری حرکتیں نہیں کرتے, اس سے ان کا وقار کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. عربوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں, غیرت ویرت نا کے مسئلے بہت بنا لیا کرتے تھے عرب لوگ. تو ایک عرب آیا, ہمارے نبی کو دیکھا بچوں کو پیار کرتے ہوئے, تو اس عرب سردار نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے کسی ایک کو بھی آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا, ایسا روب ہے میرا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے, حدیث کا مفہوم ہے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے, اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے, تو آگے مجھے الفاظ پورے یاد نہیں کہ تو پھر یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم, یعنی تمہیں اپنی اولاد سے شفقت نہیں ہے, اس سے اتنا ریزرو ہو کے بیٹھے ہوئے ہو تم. کیسی سیرت یہ اس کلچر میں. اب تو کر لیتے ہیں لوگ, بے تکلف ہوتے ہیں, لیکن وہ کلچر جس میں عرب اپنے بچوں سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے, اس کلچر میں پیغمبر سیدنا حسن حسین کو اپنے پشت مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے, خطبے کے دوران گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور کمال کی بات بیٹی کو تو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتے تھے عرب. یہ تو لڑکوں کی بات ہو رہی ہے, بیٹی کو تو غیرت کے خلاف کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی, زندہ دفن کرتے تھے. اور ہمارے نبی نے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ اپنی بیٹی کی بیٹی 2 سال 2.5 سال ان کی عمر تھی, ان کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھائی ہیں آپ نے. بیٹی سے اتنا بے تکلف کوئی لیڈر کرتا ہے ایسے؟ نماز میں آپ آئے اور یعنی جب رکوع میں جاتے تو ان کو اٹھا کے نیچے کر دیتے, پھر جب سردے سے جا کے اٹھتے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے. پوتی کو اپنی یعنی نواسی کو اتنی زیادہ عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بے تکلف سیرت ہے بھائی. آپ بھول گئے ایک دفعہ ظہر کی نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, 4 ظہر یا عصر کی نماز تھی, 4 کے بجائے 3 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا. یہ حدیث سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا. 3 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا بھولے سے. پیچھے حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں فہابا ان یتکلما, وہ دونوں گھبرائے کہ نبی سے اس بارے میں بات کریں, کیونکہ نبی کا روب تھا نا. وہ انہوں نے کہا بھائی بس 3 پڑھ لی ہیں. تو کچھ لوگ پیچھے سے نکل گئے, مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے 4 رکعتوں کو منسوخ کر کے کتنا کر دیا, 3. مبارک ہو بھائی, آج سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی, 3 ہوں گی. وہ تو نکل گیا بھائی, چلو بھائی مبارک, کیونکہ نبی کا عمل تو دلیل ہے. اور ابو بکر و عمر پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی, کیونکہ روب تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو ہم نبی سے پوچھیں تو آپ غضبناک ہو جائیں کہ بھائی جب میں نے ایک کام کیا ہے تو اس کا مطلب آج سے یہی ہوگا. اس کا امکان تھا نا. دیہاتی لوگ ایسے موقع پہ بول دیا کرتے تھے, وہ بے تکلف ہوتے ہیں. تو ذوالیدین ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہاتھوں والے, یعنی لمبے ہاتھ تھے ان کے. تو انہوں نے صف میں بیٹھے بیٹھے زور سے آواز بلند کی, اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, کہ نماز میں اللہ نے کمی کر دی ہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں, آپ کو بھول ہو گئی ہے. آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی فرمایا کل ذالک لم یکن, نہ میں نماز میں بھولا ہوں نہ اللہ نے کمی کی ہے, یعنی میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں, نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے نہ میں بھولا ہوں. بھائی 4 رکعتیں ہوئی ہیں. اب صحابہ تو اور خاموش, لیکن وہ صحابی نے کہا نہیں, قد کان بعض ذالک, کچھ تو یقیناً ہوا ہے, یا آپ بھولیں یا نماز میں کمی ہوئی ہے, دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے لازمی. اب دیکھو نہ ہمارے نبی کو غصہ آیا اس پہ, حالانکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے, تو آگے سے اب تو جواب نہیں بنتا تھا نا, بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ میں نماز میں کمی ہوئی ہے.
تو اب اگر صحابی دوبارہ کہیں نہیں کچھ تو ہوا ہے لازمی, دونوں میں سے ایک کام تو 100% ہوا ہے, یا اللہ نے 4 کی 3 کر دی ہیں, یا آپ 4 کے بجائے 3 پہ آپ نے سلام پھیر دیا, کچھ تو ہوا ہے. اب تو غصہ آنا چاہیے نا. کوئی پیر ہو, جاہل پیر, وہ ایک کانفیڈنٹلی کوئی بات کہے نہیں ہوا, اگلا کہ ہوا ہے, آپ کہ میں تیرے کو بیوقوف نظر آ رہا ہوں. جاہل پیر یہی کہے گا نا, تو سب کے سامنے میری بےزتی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, لگائے گا چماٹ, دبا یہاں سے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں. بھائی انسانوں میں سے بھول ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ بھول کے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بھولا میں. تو جب ان صحابی نے اتنے کانفیڈنٹلی کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے یقیناً, یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے 4 کی کتنی کر دی ہیں, 3, پھر آپ نے صحابہ سے بولا آپ بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے. وہی نا خبر متواتر, بھئی ایک آدمی کی خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہے, پیچھے اور بھی تو نمازی تھے, آپ سب بتائیں. سب نے کہا آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. سب نے کیا کہا, کوئی بات نہیں, انما انا بشرم مثلکم, میں بھی انسان ہوں بھائی, غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سجدہ سہو بھی کیا, 1 رکعت بھی الگ سے پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان تمام باتوں کو نبی کے نبی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. جھوٹے لوگ ایسے نہیں ہوتے, اور احمق اور کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں بھائی, یہ تو بھول بھی رہے ہیں, اور بھولنے کے بعد یاد دلانے پر یاد بھی نہیں آ رہا, غسل کرنا بھول رہے ہیں. یہ کیا بات ہے, آپ کا تو وقار کے خلاف ہے. اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے, خطبہ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو نماز میں سردے کی جگہ اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے, اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو لا کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ تو وقار کے خلاف ہے. پیغمبر تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کو. تو دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, یہ جو جنگی لیڈر ہوتے ہیں, کیسا ان کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ان میں ایسا ظرف نہیں ہوتا ہے. گھر کی سیرت دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے گھر کی سیرت, آپ کے گھر کے باہر کی سیرت, جنگوں میں آپ کی تدبیریں. تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلفات سے کیا تھی, خالی تکلف نہیں بالکل. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, ایک عرب کا کوئی سردار آیا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے, آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دوں گا. وہ چلا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا ان کو صدقہ دو. انہوں نے کہا میں آپ سے قسم نہیں توڑواؤں گا آپ کی, آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں خیال ہو کہ نہیں وہ کام کر لینا چاہیے, تو اپنی بات سے رجوع کر لے, صحیح ہے نا, اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لے. تو اس وقت یعنی بزبان حال آپ نے بتا دیا, اس وقت میرا خیال یہی تھا تمہیں بالکل نہیں دینا چاہیے, لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں وہ خیال میرا ٹھیک نہیں تھا, ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت میں نے قسم اٹھا لی تھی, اب میں قسم توڑ کے کیا کر دوں گا, کفارہ. بھائی انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انسان تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی حیثیت یہ بھی بتائی کہ میں بشر ہوں, اور امت سے منوایا بھی کہ میں کیا ہوں, بشر ہوں, مجھے بشر ہی رہنے دینا. ہاں جو دین کی باتیں ہیں, جو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے, اس میں آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں غصے میں نہ ہوں. جیسے ہم تو غصے میں ہوتے ہیں, جو باطل بات کہہ دیتے ہیں نا بعد میں رجوع کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آپ نے کوئی شرعی مسئلہ بتایا ہو, بھائی کسی کو صدقہ دینا ہے یا نہیں دینا, اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے نا, یہ تو انسان کی ذاتی رائے پر ہوتا ہے, اس میں رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن شریعت کے جو جائز ناجائز حلال و حرام بتائیں وہ کس کا پیغام تھا, وہ اللہ کا, اس میں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان ہوا الا وحی یوحی, وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی نے ایسے دعوے نہیں کیے. آج میں نے بخاری کی حدیث طلبہ کو پڑھائی ہے کہ ایک یہودی کا صحابی رسول سے بحث ہو گئی. یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو فضیلت دی تمام پیغمبروں پر, کچھ اس طرح کی حدیث تھی. آج ہی پڑھائی ہے لیکن مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے, کیونکہ حدیث بہت سارے طرق سے مروی اور بہت مختلف طرح کے متون ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی, تو صحابی رسول نے ایک تھپڑ لگا دیا یہودی کے. صحابی رسول غیرت آ گئی کہ ہمارے نبی کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, اتنی زور سے تھپڑ لگایا. تو یہودی آیا نبی کے پاس کہ انہوں نے مجھے مارا ہے تھپڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کے تنبیہ کی, فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. کیسی تواضع تھی.
فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا تو انبیاء اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے, تو میں جب عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے زندہ کیا قیامت کے دن, ام جزی بساقۃ طور, یا کوہ طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے نا, اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں دیکھوں گا, اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے, تو اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے یہ آپ کو ایوارڈ دیا ہے کہ آپ عرش پہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے. کیسی تواضع ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ, میں پیر ہوتا, آپ کا مقابلہ کسی دوسرے مرید سے ہو رہا ہوتا, وہ کہتا ہمارا پیر مفتی طارق مسعود سے افضل ہے, آپ کہتے نہیں, آپ تھپڑ لگا دیتے, وہ میرے پاس آتا, میں کہتا صحیح تھپڑ لگایا, بالکل بالکل, بلکہ 2 تھپڑ میری طرف سے بھی, میں اس کا پیر ہوں تو میں ہی سب سے بہتر ہوں, تو مجھے, حالانکہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہے تمام پیغمبروں میں. تو صرف تواضع تھی نا کہ بھائی نام لے کے مجھے کیوں فضیلت دے رہے ہو موسیٰ کلیم اللہ پر. مقصد حدیث کا یہی تھا کہ نام لے کے مقابلے مت کرو, اجمالی بات کیا کرو. اللہ نے ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, نام لینے میں دوسرے پیغمبر کی توہین ہے. اب کوئی نام لے, دیکھو ہم کہتے ہیں یہ فلاں عالم کے پاس بہت علم ہے, ٹھیک ہے بھائی بہت علم کا ہے, فلاں عالم کے پاس فلاں مولانا سے بھی زیادہ علم ہے, فلاں مولانا سے بھی زیادہ, وہ فلاں مولانا آ جائیں گے, ابے تو ہمیں کیوں نیچے دکھا رہا ہے یار, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بس یہ بتا دے فلاں کے پاس بہت علم ہے تو ہمارے. یا آپ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ہے, تیرے شوہر سے بھی اچھا, فلانے کے شوہر سے بھی اچھا, فلانے, تو عورتیں کہیں گی نا تم اپنے شوہر کی تعریفیں کرو, ہماری, اگر عورتیں غیرت مند ہوں گی تو کہیں گی ہمارے میاں کی برائی مت کرو. تو مقابلے کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متی, یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو. کیوں, ہوا کیا ہے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, اذ ابق الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگے, فرار ہوئے, یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس سے یونس علیہ السلام کی کسی کے دل میں توہین آ سکتی ہے کہ یار وہ تو پیغمبر ہو کے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو ہمارے نبی نے اس کا علاج کیا کہ نا نا نا, یونس علیہ السلام کی توہین نہیں آنی چاہیے, اللہ اور یونس کا معاملہ الگ ہے. فرمایا ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی کام اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کیا. تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یونس علیہ السلام تو دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ہمارے نبی تو احد میں اپنی قوم کے مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے. تو یہ ہو سکتا تھا نا, لوگ اس طرح سے کمپیئر کریں, اس سے یونس علیہ السلام کی فضیلت کم ہوگی. تو اس لیے آپ نے فرمایا یونس ابن متی پر مجھ کو فضیلت مت دو. ان کے والد کا نام متی تھا. تو یہ بھی تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, کہ سچا آدمی وہی ہوتا ہے جو بے تکلف ہو, اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ باتوں کو گھماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین
صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا ألف با تا سا جيم حا خا دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا